اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ویلکم ٹو آن لائن کلاسز آف المنیر ہائی اسکول ای لرننگ سسٹم. کلاس 4 آج آپ کے یہ لیکچر اردو کا ہے. اس میں ہم کریں گے یونٹ نمبر 21. یونٹ نمبر 21 اردو کی اہمیت. ٹھیک ہے، یونٹ نمبر 21 اردو کی اہمیت. اس کی سب سے پہلے ریڈنگ سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز کمپلیٹ کریں گے. اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر یا فوج کے ہیں. لشکر میں مختلف علاقوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں. لشکر کسے کہتے ہیں؟ جیسے ایک بہت بڑا گروہ ہوتا ہے جس طرح لوگوں کا، تو بڑا مجمع، تو اس کو کہتے ہیں لشکر یا فوج. ٹھیک ہے، اب لشکر میں مختلف علاقوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں جن کی زبان، تہذیب اور معاشرت الگ الگ ہوتی ہے. یعنی جن کی زبان ایک جیسی نہیں ہوتی، مختلف ہوتی ہے. جس کی تہذیب یعنی ان کی کلچر، ان کے روایات، ہر چیز جو ہے وہ مختلف ہوگی. ان کی معاشرت اور جس طرح سے وہ زندگی گزارتے ہیں سب الگ الگ ہوتی ہیں. اس کے باوجود ایک گروہ یا لشکر سے تعلق رکھنے کی بنا پر ایک ہوتے ہیں. لیکن وہ کیا ہے کہ وہ ایک ہی گروہ یا ایک ہی لشکر سے تعلق رکھتے ہیں، اس وجہ سے وہ سب ایک ہی ہوتے ہیں. اردو ایک ایسی زبان ہے جس میں مختلف زبانوں کے الفاظ کچھ اس طرح گھل مل گئے ہیں جیسے ہمیشہ سے اسی زبان کے لفظ رہے ہوں. گویا اردو زبان مختلف زبانوں کے الفاظ سے مل کر بنی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس میں کیا کہا گیا ہے کہ اردو زبان جو ہے وہ مختلف زبانوں کے الفاظ جو ہیں ان سے مل کر بنی ہے، اور وہ لفظ اس زبان میں اس طرح سے گھل مل گئے ہیں جیسے کہ اسی زبان کے لفظ ہوں. سیکنڈ پیراگراف دیکھتے ہیں. جب اردو معرض وجود میں آئی تو سب سے پہلے نظم کو اظہار خیال کا ذریعہ بنایا گیا. یعنی جب اردو زبان کا وجود ہوا تو سب سے پہلے جس چیز کو اظہار خیال کا ذریعہ بنایا گیا تھا وہ نظم تھی. شروع کی نظموں میں مشکل پسندی کا گہرا اثر نظر آتا ہے، یعنی کہ مشکل لگتی ہیں وہ نظمیں. لیکن بعد میں کیا ہے، بعد میں دیکھتے ہیں. اردو نے جوان ہونے کے لیے فارسی کا سہارا لیا. یعنی کہ اردو نے جوان ہونے کے لیے مطلب کہ مضبوط ہونے کے لیے فارسی کا سہارا لیا. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہندی، فارسی اور پنجابی بھی ہے اور دیگر مقامی زبانوں کا عکس بھی. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف اس کے اندر فارسی کی آمیزش نہیں ہے بلکہ ہندی زبان کی آمیزش بھی ہے، پھر پنجابی کی بھی ہے اور باقی دیگر مقامی زبانوں کا بھی. جب ہم سنجیدگی سے کسی قوم اور مقامی زبان کا آپس میں مقابلہ کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مقامی زبان ہمیشہ محدود ہوتی ہے جبکہ قومی زبان وسیع اور پوری قوم کی تہذیب اور احساسات کی آئینہ دار ہوتی ہے. مقامی زبان کا تعلق مخصوص علاقے یا صوبے سے ہوتا ہے اور اس حلقے سے باہر اسے سمجھنے یا بولنے والوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی، مگر پوری زبان پوری قوم کے خیالات کی ترجمان ہوتی ہے. قومی زبان. ٹھیک ہے، اب اس پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آپس میں مقابلہ کرتے ہیں نا کہ ایک قوم کی زبان کا اور ایک مقامی زبان کا، تو ہمیشہ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ قوم کی زبان جو ہے، قومی زبان جو ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ وہ پوری ایک قوم کے جو لوگ ہیں اس کو مانتے ہوں گے، ان کو بولنی آتی ہوگی. جبکہ مخصوص جو علاقے ہیں ان کی مخصوص جو زبانیں ہیں وہ وہیں پہ رہنے والے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں یا بولتے ہیں، باقی لوگوں کو وہ سمجھ میں جلدی نہیں آتی ہیں. اس وجہ سے پوری قوم کے جو خیالات کی ترجمانی ہے وہ قومی زبان ہی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہماری قومی زبان اردو ہوگی. وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح اسلام کا مقدس رشتہ ہمیں ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہے، اسی طرح اردو بھی ہماری قومی یکجہتی کی علامت ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہماری قومی زبان جو ہے وہ اردو ہوگی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح سے مطلب ہمارا جو مذہب ہے وہ بہت مقدس ہے اور اسی مذہب کی وجہ سے ہم سب ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، اسی طرح اگر ہماری قومی زبان جو ہے وہ اردو ہو تو اردو ہماری قومی زبان ہونے کی وجہ سے ہم سب ایک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں. اردو کو ہمیشہ مسلمانوں کی زبان سمجھا گیا. 1867 یعنی 1867 میں اردو ہندی جھگڑا شروع ہوا تو سر سید احمد خان نے بھانپ لیا کہ ہندو صرف اس لیے اردو کی مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے. جب انہیں اتنی سی بات برداشت نہیں تو کل کو وہ ایک ملک میں اکٹھے کس طرح رہ سکیں گے. گویا اردو کی حمایت سے دو قومی نظریے کا بیج پھوٹا اور یہ ہماری قومی زبان کہلائی.
اوکے، اب کیا ہے کہ جب اردو مطلب مسلمان بولنا شروع ہو گئے اردو زبان، تو اس وقت ہندی اور اردو ان دونوں زبانوں کا آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو تب سر سید احمد خان کو یہ فیل ہوا کہ اگر آج صرف ہندو جو ہیں، اگر وہ صرف ایک زبان کو برداشت نہیں کر رہے کہ مسلمانوں کی ایک زبان ہے، اگر وہ ان کو برداشت نہیں کر رہے تو کل کو ان کے ساتھ اکٹھے کیسے رہیں گے؟ اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمان جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ کبھی بھی ایک زمین پہ، ایک آسمان کے نیچے، ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے۔ اسی وجہ سے جو ہے دو قومی نظریہ جو ہے وہ معرض وجود میں آیا، ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ پیراگراف دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، ان کی مقامی زبانیں جدا جدا ہیں، یعنی کہ ڈفرینٹ بولتے ہیں وہاں کے لوگ۔ قومی زبان اردو ہے، مطلب تمام پوری ایک قوم جو ہے ہماری ایز اے بحیثیت پاکستانی ہم سب اردو ہی بولتے ہیں، اور ہماری قومی زبان اردو ہے جو چاروں صوبوں میں بولی، لکھی اور سمجھی جاتی ہے۔ گویا اس زبان نے ہمیں اتحاد اور یکجہتی کے مضبوط رشتے میں پرو دیا ہے، یعنی کہ بے شک ہم ڈفرینٹ اپنے صوبوں میں رہتے ہیں، لوگوں کی مقامی زبانیں مختلف ہیں، لیکن سب لوگ جو ہیں ایک زبان مطلب اردو زبان جو ہے وہ ہر جگہ پر بولی بھی جاتی ہے، سمجھی بھی جاتی ہے اور لکھی بھی جاتی ہے، یعنی کہ اس ایک زبان کی وجہ سے ہم لوگوں کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہو گیا ہے۔ پاکستان کی ترقی اور عروج کا انحصار اسی زبان پر ہے۔ یہ زبان ہمارے اتحاد، اتفاق اور احسار کا عمدہ نمونہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ پیراگراف دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے 1973 کے دستور میں بھی اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں اردو کی ترقی اور فروغ کے لیے خلوص دل سے کام کرنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں اردو زبان کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا چاہیے۔ اگر ہم نے قومی زبان کی پرورش سے غفلت برتی تو اس میں قومی یکجہتی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اگر یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح سے اگر یہ ہمارے جو لوگ ہیں اگر یہ آہستہ آہستہ اردو زبان کو بھول گئے اور اس سے غفلت برتی گئی تو یہ ہماری پوری قوم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے یہ بات، ٹھیک ہے؟ جب تک کسی قوم کی زبان سلامت رہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی کہ جب تک قوم کی ایک زبان ہے یعنی جس کے اوپر سب اتفاق کرتے ہیں، جب تک وہ سلامت ہے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مغلیہ حکومت کے زوال کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی قومی زبان فارسی محض دفاتر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ مقامی باشندوں کی زبان اردو تھی، اور یہ دونوں زبانیں الگ الگ تہذیب کی عکاس ہیں۔ اب کیا کہا گیا ہے کہ جب مغلیہ حکومت جو ہے ان کا جب زوال ہوا تھا تو اس میں ایک مین وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ جو ہے وہ دفتروں میں فارسی زبان استعمال کرتے تھے، ان کی قومی زبان جو ہے وہاں پر فارسی تھی، اور جس وجہ سے جو مقامی باشندے ہیں وہ زبان ان کی کون سی تھی؟ اردو زبان تھی، جس کی وجہ سے وہ فارسی زبان نہیں بول پاتے تھے، اور یہی ان کے زوال کا سبب بنا تھا، کیونکہ یہ دونوں زبانیں جو ہیں یہ الگ الگ تہذیب کی عکاس ہیں۔ اب اس کا اینڈ کا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ ہمیں اپنی قومی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، یہ ہمارے چاروں صوبوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، اس سے ہماری تہذیب، ثقافت اور مذہبی اقدار کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اب کیا ہے کہ ہمیں اپنی قومی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے چاروں صوبوں میں یعنی پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان چاروں میں بولی جاتی ہے، اور اس سے ہماری جو تہذیب ہے مطلب ہمارے جو کلچر ہے، ہمارا جو ثقافت ہے وہ، اور ہمارا مذہب کیا ہے، اس کے اقدار کیا ہیں، ان کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے ہماری یکجہتی پروان چڑھتی ہے، یعنی ہمارے اندر سلوک اتفاق پیدا ہوتا ہے، اس سے علاقائی پیشے اور سنت کا پتہ چلتا ہے، یہ ہمیں ایک دوسرے کے آداب زندگی سے واقف رکھتی ہے، یعنی زبان پتہ ہو تو ہم دوسروں کو بڑی جلدی ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کی نیچر کا پتہ لگا لیتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کی زبان ہی نہ سمجھ سکیں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے، اس سے آپس میں لین دین، تجارت اور سیاحت فروغ پاتی ہے، اس لیے اردو ہی وہ مضبوط رسی ہے جو ہمیں آپس میں یکجا کیے ہوئے ہے، یعنی ہمیں آپس میں اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی قومی زبان کی ہر ممکن حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ کسی قوم کی زبان محفوظ نہ رہے تو اس کی آئندہ نسلیں اپنے اسلاف کی وراثت کھو بیٹھتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی قوم کی زبان جو ہے محفوظ نہ رہے، مطلب کہ لوگ جو ہے آہستہ آہستہ اس زبان کی بجائے کوئی اور زبان جو ہے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، یعنی وہ بولنا شروع کر دیں، تو پھر آہستہ آہستہ اس طرح کی جو وہاں کی نسلیں ہیں وہ اپنے
اسلاف کو، اپنے تہذیب کو، اپنی ثقافت کو، سب کو چھوڑ دیتی ہیں، ان کی وراثت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے نیکسٹ پہ اس کی ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز پر آتے ہیں۔ پیج نمبر 89 اور 90 تھا ہمارا ریڈنگ کے پیجز، اور اب 91 پہ ہماری ایکسرسائز ورک ہے۔ مختصر جواب لکھیں۔ سب سے پہلا ہے اردو کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کا مطلب ہے اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر یا فوج کے ہیں۔ دوسرا جواب سوال دیکھتے ہیں، نظم یا نثر میں سے کس چیز کو سب سے پہلے اردو میں اظہار خیال کا ذریعہ بنایا گیا؟ ابھی آپ نے اپنے چیپٹر میں پڑھا بھی ہے نا کہ نظم کو سب سے پہلے اردو میں اظہار خیال کا ذریعہ بنایا گیا۔ اب سوال نمبر 3 ہے، قومی اور مقامی زبانوں میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ قومی زبان وسیع اور پوری قوم کی تہذیب اور احساسات کی آئینہ دار ہوتی ہے، یعنی پوری قوم جو ہے، قومی زبان جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہوتی ہے، اور پوری قوم کی جو تہذیب ہوتی ہے، ثقافت ہوتی ہے، وہ اور اس کی احساسات کی آئینہ دار ہوتی ہے، اس کی گواہ ہوتی ہے۔ یہ پوری قوم کے خیالات کی ترجمانی کرتی ہے، جبکہ مقامی زبان ہمیشہ محدود ہوتی ہے اور اس کا تعلق صوبے سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال نمبر 4 ہے، قائد اعظم نے اردو کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہماری قومی زبان اردو ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ کوشچن ہے، پاکستان کے کس دستور میں اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا ہے؟ اس کا جواب دیکھیے، پاکستان کے 1973 کے دستور میں اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب ہیں آگے، ان الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ سب سے پہلا ہے اردو زبان مختلف ڈیش کے الفاظ سے مل کر بنی ہے۔ اس میں ہم لکھیں گے اردو زبان مختلف زبانوں کے الفاظ سے مل کر بنی ہے، اس میں آئے گا زبانوں۔ سیکنڈ ہے مقامی زبان ہمیشہ ڈیش ہوتی ہے، اس میں آئے گا محدود، مقامی زبان ہمیشہ محدود ہوتی ہے۔ تھرڈ ہے اردو زبان ہماری قومی ڈیش کی علامت ہے، اس میں آئے گا یکجہتی، اردو زبان ہماری قومی یکجہتی کی علامت ہے۔ آگے فورتھ پہ ہے، ہمیں اردو کی ترقی اور فروغ کے لیے ڈیش سے کام کرنا چاہیے، اس میں آئے گا خلوص دل سے، خلوص دل سے کام کرنا چاہیے۔ اور ففتھ پہ ہے، ہمارا فرض ہے کہ اپنی زبان کی ڈیش کریں، یعنی کہ حفاظت کریں۔ اب کیا ہے سوال نمبر 3، ربط قائم کریں، یعنی کہ جس طرح سے ہم کالم نمبر الف اور کالم بے کرتے ہیں نا، سیم وہی چیز ہے۔ اب اس میں کیا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس چیز میں ہم ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا آئے گا قومی زبان، ٹھیک ہے، پھر ہے بانی پاکستان، سوری یہ کالم الف اور کالم بے والا اس میں کوئی چکر نہیں ہے، اس کا کیا ہے کہ ربط پیدا کریں، مینس کہ انہوں نے ہمیں کچھ آپشنز یہاں پر دے دی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسی چیز، مطلب ان سب میں سے کوئی 4 یا 5 ایسے ورڈز لکھیے جو کہ ایک ہی چیز سے، ایک ہی کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی لیے ہم کرتے ہیں قومی زبان، بانی پاکستان، پھر ہے 2 قومی نظریہ، 1867، اور لاسٹ آ گیا لشکر۔ اب دیکھیے لشکر جو ہے یہ بانی پاکستان، ادھر قائد اعظم بھی لکھا ہوا ہے، ایک چیز ہو گئی، ان دونوں میں سے ایک آ گیا۔ پھر کیا ہے 2 قومی نظریہ، 2 قومی نظریہ بنیاد پاکستان تھا، ایک چیز آ گئی سامنے۔ پھر ادھر اردو لکھا ہوا ہے، ادھر قومی زبان ہے، تو ہم نے ایک قومی زبان لکھ دی، مطلب دونوں میں سے کوئی ایک جو اس کو، جیسے قومی زبان ہے فوراً ہمارے مائنڈ میں آئے گا اردو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے پھر کیا ہے کہ اردو ہندی جھگڑا کب ہوا تھا 1867 میں، تو ہم نے اس کو مینشن کر دیا۔ اور اس کے بعد کیا آیا ہے لشکر، لشکر کیا ہے کہ اردو کو ہم لشکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اردو جو ہے یہ کچھ زبانوں کی آمیزش ہے اس کے اندر۔ اب نیکسٹ پہ آ جائیں، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اردو ہندی جھگڑا شروع ہوا، یہ بے ہے، یعنی کہ 1867، اس کو ٹک کریں گے۔ سیکنڈ ہے کس زبان کی حمایت میں سے 2 قومی نظریے کا بیج پھوٹا، یہ جیم، یعنی کہ اردو، اس کو آپ نے ٹک کر دینا ہے۔ پاکستان کے کس دستور میں اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا، یہ بھی آپ بے، یعنی کہ 1973، اس کو آپ نے ٹک کر دینا ہے۔
अब आगे आ जाइए, वाहिद के जमा बनाइए। फर्स्ट है सच्चा, इसका हम बना देंगे सच्चे। सेकंड है नमूना, इसको हम लिखेंगे नमूने। थर्ड है पेशा, इसका हम लिखेंगे पेशे। फोर्थ है रिश्ता, इसका हम लिखेंगे रिश्ते। और लास्ट है नज़रिया, इसकी जमा है नज़रियात। अब है जुमलों में इस्तेमाल करें। फर्स्ट वर्ड है मुआशरत, इसका हम जुमला बनाते हैं, हमारी मुआशरत की बुनियाद इस्लाम है। सेकंड है मुख्तलिफ, इसका जुमला बनाएं, मैंने बाग में मुख्तलिफ फूल देखे। थर्ड है मुकामी, मुकामी का जुमला बनाते हैं, सिंध की मुकामी ज़ुबान सिंधी है। फिर उसके बाद फोर्थ है लड़ाई, हमें बेजा लड़ाई से इज्तनाब करना चाहिए। और लास्ट है बर्दाश्त, इसमें है मुश्किल के वक्त में हमें बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। अब है पेज नंबर 93, अल्फाज के मानी। सबसे पहला है लश्कर, लश्कर का मानी होता है फौज, इसमें आप फौज लिखेंगे। सेकंड है आईनादार, यानी कि आईने की तरह साफ, आईनादार का मीनिंग है आईने की तरह साफ। थर्ड है हमायत, हमायत का मतलब होता है तरफदारी करना। फोर्थ है महदूद, महदूद कहेंगे हद में। और फिफ्थ है अक्स, अक्स कहते हैं साया, ठीक है, अक्स कहेंगे साया। अब कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाना है। इसमें देखते हैं, सबसे पहला है उर्दू ज़ुबान मुख्तलिफ ज़ुबानों के अल्फाज से मिलकर बनी है, इसके साथ आपने इसको अटैच कर देना है। सेकंड है मुकामी ज़ुबान, मुकामी ज़ुबान का ताल्लुक मखसूस इलाके या सूबे से होता है, इसके साथ आप मैच कर देंगे। थर्ड है उर्दू भी हमारी कौमी यकजहती की अलामत है, ठीक है। और फोर्थ है पाकिस्तान की तरक्की और उरूज का इन्हिसार उर्दू ज़ुबान पर है। अब लास्ट है सरगर्मी, कि जैसे पाकिस्तान से पाकिस्तानी बनता है, इस तरह वर्ड्स जो उन्होंने दिए हैं हमें, उनसे हमने दूसरे वर्ड्स बनाने हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है पंजाब, हम बनाएंगे पंजाबी। जापान जापानी, कश्मीर कश्मीरी, मिस्र मिस्री, रूस रूसी, इराक इराकी, ईरान ईरानी, ठीक है स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। क्लास 4 उर्दू की अहमियत यूनिट नंबर 21, सबसे पहले इसकी रीडिंग की थी और उसके बाद इसका एक्सरसाइज वर्क जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसको बहुत नीट एंड क्लीन कॉपीज़ पे राइट कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।